ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। जंग फैल गई है, खित्ते में जंग के बादल, खतरात बढ़ चुके हैं। ईरान ने इराक के बाबुल सूबे में अमरीकी अहदाफ पर हमला किया। ईरान ने इराक में महबूबा फोर्सेस के मराकज पर भी फायर किए हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो ईरान ने कतर में अमेरिका की अल अदीद एयर बेस पर भी हमला किया है और इसके अलावा ईरान ने कुवैत में भी अमेरिका की अल सलीम बेस को निशाना बनाया है। आपको बताएं कि इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हमले किए गए। अमेरिकी अल जफरा एयर बेस को भी यूएई में निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन में भी अमेरिकी 5वीं बहरी बेड़े के अड्डे पर हमला किया है। तो आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी हमलों में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाइयां, जंग फैल गई है। खित्ते में जंग के बादल, खतरात बढ़ चुके हैं। ईरान ने इराक के बाबुल सूबे में अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है। इसी पर बात करने के लिए साबिक सफीर आसिफ अली दुरानी हमारे साथ मौजूद है। ताजा तरीन सूरत हाल पर उनका टेक लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? जी, सूरत हाल बहुत नाजुक है और इससे पूरा खित्ता जो है इसकी लपेट में आ सकता है, बल्कि ऑलरेडी आ चुका है। वो इस तरह से समझे कि ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में इजराइल को भी टारगेट किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो है 5 दिगर ममालिक, जिसमें 4 गल्फ स्टेट्स के और एक जॉर्डन है, उन पे हमला किया है। तो ये एक ख़तरनाक बात है और अभी ये वाज़ेह नहीं है कि जो गल्फ स्टेट्स में जो अमेरिकन बेसिस हैं और जॉर्डन है, वो आया वहाँ से उन बेसिस से ये ईरान पे हमला हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ और उसके बावजूद अगर ईरान ने उसको निशाना बनाया है तो ये एक संगीन सूरत हाल है, क्योंकि यही ममालिक थे जिन्होंने एश्योरेंस दिलाई थी ईरान को कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और अमेरिका को इजाज़त नहीं देंगे। और ये एक तरह से गुडविल उन्होंने उसका मैसेज दिया था ईरान को। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर वो गुडविल खत्म हो जाएगी और इससे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन और बढ़ जाएगा। और अब ईरान ने जो है हॉर्मुज़ भी बंद कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो उससे ऑयल की सप्लाई जो है वो मुतासर होगी, ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान समेत बाकी खत्ते के ममालिक बल्कि दुनिया में भी पड़ेगा। तो ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत एक तरह से आप समझें संगीन सूरत हाल है और इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि सिफारती महाज पे तमाम ममालिक, खत्ते के ममालिक भी और बाकी की दुनिया जो है वो उस पर अमेरिका और इजराइल पे दबाव डाले कि वो जंग का रास्ता ना एडॉप्ट करें। और ख़ासकर उस सूरत में जब ये बात सामने आ रही थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर इशू पर जो बातचीत थी वो खासी आगे बढ़ चुकी थी। तो आसिफ साहब, आप हमें इस पर मजीद आपसे भी लेंगे। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पहले उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? भाई, कई बार बात अब हो चुकी है, सुबह से इसी पे बात हो रही है और सबको इल्म है इस बात का कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और इतनी बड़ी जंग शुरू कर दी है अमेरिका ने और साफ नज़र आ रहा है कि वो ये जंग करना चाहते थे और जो नेगोशिएशंस हुई हैं वो कोई उस पे ईरान अगर सहूलत देने को तैयार भी था, ईरान फ्लेक्सिबल हो भी रहा था, लेकिन वो उन्होंने नहीं माननी थी और बड़ी उन्होंने सख्त शराइत भी रख दी थी कि ये अपने मिसाइल भी अपने ख़त्म कर दो। तो मिसाइल पे कैसे महदूद कर देता ईरान? फिर तो अपने दस्तों पास सारे के सारे काट के रख देता। तो उन्होंने करना तो था ईरान पे हमला, वो नज़र भी आ रहा था। लेकिन अब ये देखना है कि क्या ईरान सस्टेन कर सकेगा। ये कुछ तो उन्होंने शुरू में आज दिखाया है पहले दिन ही कि वो उनके पास मिसाइल की कुव्वत है और उन्होंने बयान दिया है कि जनाब अभी हमारा पुराना ज़ख़ीरा था, यानी गोया नए ज़ख़ीरे को अभी हमने टच भी नहीं किया। ठीक है, और ख्याल यही था कि वो हमला करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इसराइल के ऊपर किए भी हैं, लेकिन मैं थोड़ी जो मेरे लिए बाइस हैरत है वो ये है कि उन्होंने गल्फ़ के मुल्कों में अमरीकी अड्डों पे अभी से ही पहले ही गो में हमले कर दिए। उसके वजह से ये उन अरब ममालिक की हमदर्दी किसी हद तक खो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने थोड़ा
ایسی حکمت عملی کرتے کہ صرف اسرائیل کے اوپر اپنی توجہ رکھتے، اور اگر اسرائیل جو ہے اس کو اتنا کمزور کر دیتے، وہاں اتنی افراتفری ڈال دیتے کہ لوگ وہاں پہ نتنیاہو کو مجبور کرتے، جس طرح پچھلے سال 12 روزہ جنگ میں ہوا تھا کہ وہ امریکہ کو گئے اور جنگ روکی جائے. تو یہ انہوں نے نہیں کیا. مجھے نہیں پتا ان کی کیا حکمت عملی ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز بھی کے اوپر بھی بلاک کرنا ہے، انہوں نے عرب ممالک کو بھی ٹارگٹ پہ لانا ہے. ابھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ دبئی میں بھی مختلف جگہوں پر دھماکے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے اس طرح کا کام کیا تو شاید ان کے لیے اتنی زیادہ دیر تک یہ چل نہ سکے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. مین وائل ان کے وزیر دفاع کو ہم نے سنا ہے، ان کے شاید ایک اور پاسداران کے کمانڈر کو مارا ہے. تو اگر اس طرح ہوتا رہا تو ایران کے پاس جو ہے نا وہ یعنی شاید یہ سسٹین نہ کر سکیں. تو دیکھتے ہیں ابھی کیا کس حد تک ایرانی جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے. جی لیکن آپ سے مزید بھی اس پر جاننا چاہوں گا اعزاز صاحب کہ ابھی اگر یہ صورتحال یہ اگر جاری تھی، مذاکرات چل رہے تھے، تو پھر ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ یہ حملے شروع ہو گئے؟ لیکن پہلے آصف صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آبنائے ہرمز میں اب اس ٹائم کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے قطر، کویت، UAE اور سعودی عربیہ میں حملے کیے گئے. پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ تیل کی ساری ترسیل بھی بند کی جا سکتی ہے، تو ابھی کیا ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز صرف 17 کلومیٹر کی اس کی وڈتھ ہے، تو اس کو بڑے آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اور پہلے بھی ہوا، یہ گلف وار جب اس کی ہوئی تھی، ایران عراق کی جنگ تھی، اس میں بھی یہ ہوا تھا، اور اس میں وہ ٹینکرز وار چلی تھی، تو اس سے آئل پرائسز بہت اوپر چلے گئے تھے. تو اب بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ باقی دنیا پہ ہوگا. آبنائے ہرمز سے تقریباً آپ سمجھیں 23-24% دنیا کا آئل جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹو اینڈ فرو، یعنی میڈیٹرینین اور اس میں انڈین اوشن پہ. تو یہ بہت اس کے گمبھیر نتائج ہوں گے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ساری دنیا ایک جا ہو کے دونوں ممالک پر زور دے کہ یہ جنگ جو ہے یہ راستہ نہیں. اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ اسرائیل ہی کی انسٹیگیشن جس کی وجہ سے یہ تمام صورتحال ڈیولپ ہوئی. یہ جو نیوکلیر ڈیل تھا جسے JCPOA کہتے ہیں، یہ 2015 میں سائن ہوا تھا. اس میں اسرائیل جو ہے وہ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑا تھا، یہ کسی طرح سے ایگریمنٹ نہ ہونے پائے، لیکن یہ ایگریمنٹ ہو گیا. وہ اس وقت اوباما ریجیم ایڈمنسٹریشن تھی، لیکن ٹرمپ صاحب نے آتے ہی 2016 میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم یہ نہیں مانتے، اور 2018 سے انہوں نے جو ہے باقی ممالک پہ پابندی لگا دی کہ اگر وہ ایران کے ساتھ آئل ڈیل کریں گے تو ان پہ جو ہے سینکشن لگ جائیں گی. تو اس وقت سے یہ صورتحال جو ہے بتدریج خراب ہوتی جا رہی ہے. اور آپ نے تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر تو آئل پرائسز اور باقی پوری دنیا بھی اور باقی بہت سارے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. ایک تو یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ کا. دوسرا، ابھی اگر مذاکرات چل رہے تھے اور پازیٹیو سائڈ پہ بھی آ رہے تھے اور ایران کہہ بھی رہا تھا کہ ایٹامک بام کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر ایک دم سے ایسی کیا صورتحال بنی کہ ایک دم سے یہ جنگ چھڑ چکی ہے؟ یہی ہوا نا، اس میں بدنیتی شامل تھی، اور یہ مذاکرات جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھیں ڈسپٹیو ڈیوائس تھا. انہوں نے اس طرح یوز کیا، مقصد ان کا رجیم چینج ہے، اور اس کی طرف وہ ڈے ون سے کوشش کر رہے ہیں، اور ایران کو اس معاملے میں جو ہے وہ دباؤ میں لا رہے ہیں اور لاتے رہے ہیں، سینکشنز لگاتے رہے ہیں. اب جو ہے رجیم چینج کے لیے جو انہوں نے اب اس وقت جو بہانہ اور جو طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے وہ یہ ہے کہ کتنی زیادہ آپ پابندیاں اور اقتصادی پابندیاں لگا دیں، سینکشنز لگا دیں ایران میں، کہ وہاں لوگ جو ہے باہر نکل آئیں اور لوگ جو ہیں رجیم کے خلاف ہو جائیں. تو یہ اور اس لیے کہ ایران میں پہلے ہی جو ہے وہ جو کرنسی پلنج ہوا تو اس میں بہت ڈیمانسٹریشن ہوئے، کافی لوگ مارے بھی گئے. تو یہ اس لیے یہ کرائسس سچویشن سے امریکہ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. یقیناً اس کرائسس سچویشن میں امریکہ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا وقار صاحب. کرنٹ سچویشن پہ واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ جیسے کہ ابھی تو انیشیل شاٹس آپ کہہ لیں فائر ہوئے ہیں، اور چونکہ دن کے ٹائم پہ بھی تک ایکٹیویٹی میرے ساتھ رات کو پک اپ کرے گی، بیکاز میزائل وار سے رات کو زیادہ امپیکٹ اس کا ہوتا ہے.
اور اس کا جو اسپیکٹیکولرلی بھی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انفارمیشن وارفیئر کے حساب سے. تو میرے خیال میں بڑا راؤنڈ ابھی آئے رات کو ہوگا. ابھی اس میں ٹھیک ہے ایران کی بھی شاید کوئی مجبوریاں ہوں گی جو انہوں نے اسٹرائک کیا ہے اپنی طرف سے, تو امریکن ایئر بیسز کو اور نیول بیسز کو اور کیجولٹیز کی رپورٹس بھی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ابھی عرب ورلڈ اس میں انوالو ہو گیا, پاکستان نے بھی سولیڈیرٹی کا اظہار کیا. تو میرے خیال میں جو دو آئی تھنک بلکہ 3 اینٹیز ہیں, ایک زائنسٹ ہے نیتنیاہو جس کو لیڈ کرتا ہے, پھر نیو کونز ہیں امریکہ میں, اور وہ دے بلیو ان بیسیکلی کیوس اسٹریٹجی, پوری اسٹریٹجی ہے. پہلے بھی یہ اس لحاظ سے کرتے رہے کہ آپ خطے میں کیوس کریٹ کریں, سنس وی آر پاورفل, اس کے بعد ہم مینج کریں گے اور چیزوں کو شیپ کریں گے. تو یہ ایک پراپر آئی وڈ سے اسٹریٹجی ہے اور اسی پہ عمل ہو رہا ہے. سو دے ہیو بین سکسیسفل سو فار کہ دے ہیو انوالوڈ دی انٹائر ریجن. آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے افغانستان سے جو سپر پراکسی ہے آئی وڈ سے ناؤ زائنسٹ اور موڈی کی, ان سے حملہ کرایا گیا. ایکچولی ایم تو یہی تھا کہ ہندو کش سے لے کے اور گلف تک سارے علاقے کو آگ لگائی جائے, لیکن اللہ نے کرم کیا, پاکستان رسپونڈ کیا, کافی اسٹیبلائز کیا ہے. بھارت جو ہے اس میں اس طریقے سے انوالوڈ ہے بیکاز اگر 2 فلینکس دیکھے جائیں اس علاقے کے, تو ویسٹ میں اسرائیل ہے, ایسٹ میں بھارت ہے, اور 2 دن پہلے موڈی صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے بغل گیر ہوئے, فادر لینڈ مدر لینڈ کی بات ہوئی اور پرانے ریلیشن شپ کی, تو وہاں پہ بھی آئی تھنک کافی ساری آئی تھنک پلاننگ ہوئی ہے. بھارت آلریڈی نکل چکا تھا جو ہے چابہار پورٹ سے, اور ایران کو ابنڈن کر دیا تھا. اس کے لیے ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے گلف کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی کہ یہ بھارتی کسی کے سکے نہیں ہے. ابھی آ جاتے ہیں جو ایوالونگ سچویشن ہے. میرے خیال میں ایران کی جو رجیم ہے پلس ملٹری پاورز کو مس کیلکولیٹ کیا گیا. اگر آپ ابھی دیکھیں رسپانس ایئر ڈیفینس سسٹم اور جو دے بین ایبل ٹو سیو دیئر لیڈرشپ, اٹ از مچ ڈفرنٹ دین جو پہلے تھا. لاسٹ ٹائم جون میں سرپرائز ہوا تھا اور کافی ساری ٹاپ لیڈرشپ آپ نے دیکھا پہلے حلے میں ہی شہید کر دی گئی تھی, لیکن اس دفعہ کافی تیاری تھی, میرے خیال کافی ارلی وارننگ تھی, پرابلی سروس سسٹم بہتر تھا. اور صاف ظاہر ہے دوسری طرف سپر پاور ہے تو وہ پینیٹریٹ کرے گی آپ کے ڈیفینسز کو. پھر ان کا جو رسپانس اسرائیل کے اگینسٹ کیا بڑا امیڈیٹ تھا. آئی تھنک ود ان آورز دے ور ایبل ٹو اسٹرائک حیفا, تل اویو اور باقی ان کے جو آئی تھنک جو کوسٹل علاقے ہیں, اور وہاں بھی ڈوم کو انہوں نے بریچ کیا ہے. اچھا یہ ابھی جو کہ پہلا سوالو ہے اور ابھی ایسے اس نے پک اپ کرنا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کی ہم آج سارا دن بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا آپشن ہے کہ اس کو شٹ ڈاؤن کیا جائے گا. آئی تھنک آصف درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ آلموسٹ 30-35% گلوبل انرجی فلو کرتی ہے. ابھی جسٹ لک ایٹ دی امپیکٹ جو چائنا کو جائے گا, جو باقی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, ایون انڈیا جو بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں, بخشی صاحب ان کو بتا دیں کہ ابھی تیل کی سپلائی بند ہو گئی ہے اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج کرائسس فار دی انٹائر ریجن. اس کے علاوہ ٹریڈ ہے طور پر یہ ہیوج کرائسس ہوں گے انٹائر ریجن کی اگر بات کریں. بہت شکریہ آصف علی درانی صاحب. وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.